السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ نے پوچھا ہے کہ آپ ظہر کی نماز میں یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، بعد میں آپ کو سفر کے لیے نکلنا ہوتا ہے، تو کیا آپ ظہر کے وقت میں عصر کی پڑھ سکتی ہیں نماز؟ جی بالکل آپ پڑھ سکتی ہیں، خاص طور پہ جب آپ نے سفر کے لیے نکلنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سفر آپ کا روز کا معمول ہے، لیکن پھر بھی یہ سفر بھی ہے، اور دوسری بات ہے آپ کی دوسری نماز کا خراب ہونے کا خدشہ بھی ہے. تو آپ اس کو پڑھ لیجئے، بیچ بیچ میں کوشش کر لیا کریں کہ نماز کو جہاں پہ آپ سفر میں نہیں ہیں اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں. اصل میں اس چیز کی ٹیکنیکلی اجازت موجود ہے. جو شیعہ حضرات ہیں وہ اسی لیے جو ہیں وہ اس طرح سے وہ نمازوں کو 3 اوقات میں پڑھتے 5 نمازیں ہیں لیکن 3 اوقات میں پڑھتے ہیں. وہ در حقیقت اسی سے دلیل لیتے ہیں. باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نمازوں کو الگ الگ کر کے پڑھتے تھے، لیکن آپ کے کیس میں آپ کو اس کی اجازت مل جائے گی کیونکہ ٹیکنیکلی نمازوں کے اوقات 3 ہیں. ٹھیک ہے، لیکن پلیز اس کو ضرورت کے تحت ہی رکھیے گا، اس کو اپنا نارم نہیں بنا لیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے. دوسرے آپ کے مجھے کوشچن کی عشاء والی زیادہ سمجھ نہیں آئی ہے، البتہ یہ سمجھ آئیے آپ نے کہا ہے کہ ایک وتر کیسے پڑھا جائے گا. تو ایک وتر پڑھنے کا طریقہ بہت ہی سادہ سا ہے کہ آپ نے اللہ اکبر کہہ کے وہی الحمد للہ اور سورت پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی آخری رکعت کے اندر سورہ پڑھی ہے اخلاص، اور اس کے بعد رکوع میں جانا ہے، اور رکوع سے کھڑے ہو کے تو آپ نے دعائے قنوت پڑھنی ہے، اور اس کے بعد بیٹھ کے بس اتحیات پڑھ کے تو سلام پھیر لینا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے. اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے، ان کو پرائرٹی دیجیے. جو بندہ چاہتا ہے نا پرائرٹی دینا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی پرائرٹی بنا بھی دیتے ہیں اور اس کو آسان بھی کر دیتے ہیں. میرے ایک جاننے والے ہیں ماشاء اللہ اتنے نماز کے وہ پابند ہیں، اور اب وہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے یہ مشکل ہی نہیں رہ گیا نماز کی پابندی کرنا. وہ سارے کام چھوڑ دیتے ہیں اور وقت پہ مسجد میں جاتے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں بہت بڑی بات ہے، اللہ نے ان کے دل کو مسجد کے ساتھ اور نماز کے ساتھ لگا دی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے کر دے. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دینا اور میری اولاد کو بھی، اور اللہ میری دعاؤں کو قبول کر لینا. تو بس نماز کو اہمیت دیجیے. حقیقت یہ ہے کہ یہ جس کا عمل درست ہے اس کے سارے اعمال صحیح ہیں، اور جس کا یہ عمل خراب ہے نا اس کے دوسرے اعمال میں بھی اتنی ہی گڑبڑ ہے. بالکل اس کو دے دیجئے، 10 میں سے نمبر دیجئے. اگر آپ کے 7 نمبر ہیں تو آپ دیکھ لیجئے گا آپ کے دوسرے معاملات میں بھی 7 نمبر ہوں گے. اگر اس میں آپ کے پاس 9 سے 10 نمبر پر جا رہا ہے تو آپ دیکھیے گا آپ کے دوسرے نیکی کے معاملات بھی ایسے ہوں گے، اور پھر اللہ ان کی برکت کے ساتھ آپ کے دنیا کے معاملات بھی درست کرے گا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، برائی سے اور بے حیائی سے منع کرتی ہے نماز. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے نماز جو ہے وہ ایمان ہے، یہ اس کو ایمان کے ساتھ ایکویٹ کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے. اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا.